إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور اور بہت ہی چھوٹی سی سورت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس آیت اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو اس نے اپنی ضرورت کے لیے نہیں بنایا، سب سے بے نیاز۔ آپ ہیں تو اسے فرق نہیں پڑتا، آپ نہیں ہیں تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ پوری کائنات ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا
اور اگر یہ نہ ہو تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی شان میں، اس کی بڑائی میں اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تیسری خوبی اللہ رب العالمین نے اپنی یہ بتائی، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ آج یہ جو تیسری والی ہے نا آیت، لم یلد ولم یولد، اسی پر بات کریں، اور اس پر بات کرنے کی وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں آپ کے دھیمے دھیمے سمجھ میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال کے بعد، توجہ میری طرف ہے، جو کام کر رہا ہے اسے کام کرنے دو، باقی سب اپنا کام کرو، خطیب کا خطبہ سننا یہ آپ کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال کے بعد فلسطین کے اندر اللہ رب العالمین نے، یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نبی ہوا کرتے تھے، اسی بستی کے اندر ایک بڑا نیک گھرانہ تھا، اس کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی، اور وہ گھرانہ تھا عمران کا گھرانہ۔ وہاں جو مرد تھے ان کا نام عمران تھا، اور ان کے پوری خاندان اور ذریت جو بھی ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کی تعریف فرمائی۔ عمران کا انتقال ہو گیا، اور ان کی جو بیوی تھی وہ حالت حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن گھرانہ چونکہ نیک تھا، ہمارے یہاں تو جب اولاد کا معاملہ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ اب ہونے والی ہے یا ہوگی، تو الگ الگ طریقے کی چیزیں لوگ سوچتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں یہ بناؤں گی، کوئی کہتا ہے کہ میں یہ بناؤں گا، اس طریقے کے معاملات ہمارے یہاں چلتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے دیکھیے کیا کہا، قرآن کریم کے الفاظ میں سنیے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اذ قالت امرات عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہاں نام نہیں لیا، عمران کی بیوی کا کیا نام تھا؟ اذ قالت امرات عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے پروردگار جو بھی میرے پیٹ میں ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جب اس کی پیدائش ہو جائے گی، جب یہ دنیا کے اندر آ جائے گا جو بھی بچہ، اس وقت جو میرے پیٹ کے اندر ہے، محررا، اے اللہ اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی، تیری راہ میں لگا دوں گی، عبادت کرے، دین پھیلائے، دین سیکھے، سب کچھ تیرے لیے، دنیا کا کوئی کام نہیں سکھانا ہے، انجینئر نہیں بنانا ہے، ڈاکٹر نہیں بنانا ہے، اللہ کا کام کرانا ہے، دین کا کام کرانا ہے۔ آپ سوچو، ایک بیوہ عورت اگر وہ یہ چاہے کہ ہمارے یہاں جو بیٹا ہو رہا ہے، جو بیٹا ہے، تو وہ تو یہ چاہے گی نا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے، یہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب ہے ہی کون میرا۔ لیکن جس کے دل کے اندر دین ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین کی محبت ہوتی ہے، ان کی نظر میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، انہیں پتا ہے دنیا کتنے دنوں کی ہے، جو کٹنا ہے وہ میری کٹ چکی، تھوڑی اور کٹ جائے گی، اصل معاملہ تو آخرت کا ہے۔ تو بیوہ ہونے کے باوجود بھی اپنی آخرت بنانے میں لگی ہوئی، فرمایا رب انی نذرت لک ما فی بطنی،
اے میرے پروردگار جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے محررن تیری راہ میں وقف کر دیتی ہوں، فتقبل منی اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا کی اللہ رب العالمین۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے فتقبلها ربها بقبول، اللہ رب العالمین نے ان کی اس نظر کو قبول فرما لیا، اور انہوں نے جو نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے میں اس کو تیری راہ میں وقف کرتی ہوں، تیرے راستے میں لگاتی ہوں، اللہ کہتا ہے فتقبلها ربها بقبول، اللہ رب العالمین نے اسے قبول فرما لیا۔ عمران کی بیوی کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، نام ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہاں نام کی نہیں کام دیکھا جاتا ہے۔ آپ کام کریں اور نام ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے نام سے اللہ رب العالمین کو کوئی سروکار نہیں، آپ کا کام کیا ہے یہ قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ بندہ اپنے کام کے حساب سے پہچانا جاتا ہے، نام سے نہیں۔ نام ضروری ہوتا ہے تو نام ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نام کے پیچھے مت مرنا، نام کے پیچھے مت بھاگنا، کام دیکھنا تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ کی یہاں کام کی ویلو ہے، نام کی نہیں۔ نام ذکر نہیں کیا لیکن واقعہ پورا ذکر فرما دیا۔ فرمایا فتقبلا ربها بقبول، اللہ رب العالمین نے ان کا اس نظر کو قبول فرما لیا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے فلما وضعتها، اور جب ان کے گھر کے اندر ولادت ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثى، وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ دماغ میں تو یہ تھا، خیال تو یہ تھا کہ بیٹے کی پیدائش ہو جائے گی، کیونکہ اس دور کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے بیٹوں کو ہی لگایا جاتا تھا، بیٹیوں کا رواج نہیں تھا۔ اللہ کے راستے میں بیٹوں کو دیتے تھے، بیٹیوں کا رواج نہیں تھا۔ اس لیے جب گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوئی، بچی کی پیدائش ہوئی، کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، اے اللہ میری یہاں تو بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ تیرے گھر میں کیا پیدا ہونے والا تھا۔ اصل یہ نہیں کہ تیرے گھر میں پیدا کیا ہوا، اصل تو یہ ہے کہ میں نے تیری اس نظر کو قبول فرما لیا۔ تو اللہ میں اس کو کیسے وقف کروں؟ لڑکوں کا رواج ہے، لڑکیوں کا تو رواج ہی نہیں ہے۔ لیس الذکر کالانثی، آگے کہنے لگی انی سمیتها مریم، اے اللہ یہ جو بیٹی میرے گھر کے اندر پیدا ہوئی ہے میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں۔ تو کون پیدا ہوئی تھی ان کے گھر کے اندر؟ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہا میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ پہلے دن بھی اپنے بچے کا نام رکھ سکتا ہے، دوسرے دن بھی رکھ سکتا ہے، تیسرے دن بھی رکھ سکتا ہے، 7ویں دن عقیقے والے دن بھی رکھ سکتا ہے۔ جیسی پیدا ہوئی ویسے ہی، اور پیدائش سے پہلے بھی نام سوچا جا سکتا ہے اور رکھا جا سکتا ہے، قرآن اس کی اجازت دیتا ہے۔ انی سمیتها مریم، میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہی ہوں انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میری اس اولاد کو تو شیطان سے بچانا، اور اس کی یا پھر جو اولادیں پیدا ہوں پروردگار اس کو بھی تو شیطان سے بچانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ بھی دعا قبول فرما لی۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں پر بھی جس کسی کی ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آتا ہے، بچے کے کچوکا لگاتا ہے، بچہ چیختا ہے، بخاری کی روایت، سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟
شیطان کچوکے لگاتا ہے. بخاری کی روایت ہے سوائے حضرت مریم اور ان کی بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ ان کے لیے دعا ہے، اس کو اور اس کی جو اولاد ہوگی اس کو شیطان رجیم سے اللہ تو حفاظت فرمانا. اب جب یہ بچی پیدا ہو گئی، اللہ کی راہ میں وقف بھی کر دیا اور والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کو پالے گا کون؟ اس دور کی بات ہے جب حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین کی زمین پر اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے. کون تھے؟ خالو. اور چونکہ یہ اس دور کے نبی تھے تو بیت المقدس یا مقدس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا بیت المقدس سے. بھائی نبی کا نہیں ہوگا بیت المقدس سے تو کس کا ہوگا؟ تو کہنے لگے لاؤ میں پال لیتا ہوں. اپنی خالہ کے گھر میں پل جائے گی، ہمارے یہاں پل جائے گی. تو ان کی خالہ نے پالا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی خالہ اور ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے پالا. اور جب یہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی تو بیت المقدس کے برابر میں ان کو ایک الگ حجرہ دے دیا گیا، کمرہ دے دیا گیا. اس سے پہلے تک رواج یہ تھا کہ لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا اور وہ اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، ان کو وقف کیا جاتا تھا، ان کو رکھا جاتا تھا. لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہاں سے یہ بھی اسٹارٹ ہو گیا کہ اب بیٹی بھی رہے گی. اور پورا گھرانہ دینداروں کا، عابدوں کا، زاہدوں کا، جس کا ذکر اللہ قرآن کریم کے اندر کہے کہ آل عمران کا ایسا گھرانہ ہے جس کو میں نے چن لیا ہے. آپ سوچو کتنے عبادت گزار ہوں گے. نبیوں کا گھرانہ، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو. کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مسجد کے برابر میں ایک حجرہ دے دیا گیا عبادت کرنے کے لیے. جیسے جیسے یہ بنی ہو آپ یہاں رہیں، یہیں عبادت کریں، وقف کر دیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. محراب مطلب کمرہ. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس میں جب بھی آتے، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. تو کیا دیکھتے ہیں؟ بے موسم کے پھل وہاں رکھے ہوئے ہیں. گرمی کے موسم میں سردیوں کے پھل، سردی کے موسم میں گرمیوں کے پھل. اور تعجب یہ ہوتا کہ گرمی کے موسم میں سردی کے پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے، اور سردی کے موسم میں گرمیوں کے پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میں تیری پرورش کر رہا ہوں، میں تیرا ذمہ دار ہوں، میں تیرا خالو ہوں، میرے علاوہ تیرے کمرے میں کوئی دوسرا داخل ہو ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا. تو یہ پھل لے کر کون آتا ہے؟ دو باتیں تھیں، دونوں تعجب کی تھیں. میرے لا کر دیے نہیں، میرے علاوہ کوئی آتا نہیں، اور وہ بھی بے موسم. جب کہیں کوئی پھل نہیں ملتا وہ تیرے یہاں مل جاتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ قال یا مریم انا لکی ھذا. ان الفاظوں کو قرآن کریم کے غور سے سن لینا. اگر آپ کسی کے باپ ہوں، کسی بیٹی کے باپ ہوں، کسی بہن کے اگر بھائی ہوں، ان الفاظوں کو غور سے سنو. اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی لڑکی جس کی پرورش کی جا رہی ہے، پالا جا رہا ہے، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، ان الفاظوں پر غور کرو. فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت زکریا علیہ السلام وقت کے نبی، اور یہ پورا گھرانہ بھی نبیوں کا گھرانہ اور دیندار لوگوں کا گھرانہ. حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یا مریم انا لکی ھذا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کبھی باپ اپنی بیٹی کے پاس میں یا کوئی ماں اپنی بیٹی کے پاس میں ایسی چیز دیکھے جو اس نے لا کر نہیں دی ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے. ہمارے یہاں تو سب چلتا ہے. ارے ہماری بیٹی ایسی تھوڑی ہیں، ہماری بہنیں ایسی تھوڑی ہیں. میں مانتا ہوں بڑی عبادت گزار ہوں گی آپ کی بہنیں اور آپ کی بیٹیاں، لیکن مریم سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی نا، جن کی پوری زندگی بیت المقدس کے لیے وقف کر دی ان کی ماں نے، اور وہ بھی کب؟ جبکہ وہ بے باک تھی. ایسی حالت میں اتنا دیندار گھرانہ، اور زکریا علیہ السلام جن کے خالو
لیکن انہوں نے پوچھا، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہ تیرے پاس کپڑے کہاں سے آئے، یہ موبائل کہاں سے آیا، یہ تو جیولری پہنی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ ماں پوچھے، میں نے تو لا کے نہیں دی، کہاں سے آیا؟ یہ کیسے پالنا ہے بچوں کو، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ نظر رکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، کہاں سے آیا؟ جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب کے پاس سے آیا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس سے آیا ہے۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب روزیاں دیتا ہے۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عبادت کرنے سے رزق میں کمی آ جاتی، ہمیں تو یہی لگتا نا کہ عبادت کرنے سے روزی روٹی میں کمی آ جائے گی، کام کا نقصان ہو جائے گا، کسٹمر چلا جائے گا، مال دولت پیسہ نہیں آئے گا۔ یہاں دیکھو عبادت ہو رہی ہے اور روزی روٹی اللہ بے حساب دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ معلوم یہ ہوا قرآن کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ عبادت کرنے سے، اللہ کے لیے ٹائم نکالنے سے اللہ رزق میں کمی نہیں کرتا بلکہ اور بڑھا دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہونے لگی، بیت المقدس میں رہا کرتی تھی، برابر میں ایک کمرہ دے دیا گیا، وہیں پر ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور وہ اپنی اس عمر کو پہنچ گئیں کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ ان کے گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے جو کہا تھا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیت، یہ اللہ کی توحید ہے۔ آج بہت سارے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قرآن کریم ہمیں اس تعلق سے کیا تعلیم دیتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر ہیں، سورہ مریم اٹھا کر دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا یہ اللہ کی اتنی پیاری بندی، اتنی نیک بندی کہ قرآن کریم کے اندر پوری سورت انہی کے نام سے اللہ نے نازل کر دی۔ سورہ مریم دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ آج ہمارے یہاں بیٹوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، بیٹیوں کو کم دی جاتی ہے۔ بیٹوں کو ترجیح کم دی جاتی، بیٹوں کو زیادہ دی جاتی ہے، بیٹیوں کو کم دی جاتی ہے۔ جب آپ سورہ مریم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت اسحاق کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، زکریا کا ذکر ہے، یحییٰ کا ذکر ہے، ان سارے لوگوں میں، ان سارے مردوں میں، لیکن اللہ رب العالمین نے سورت کا نام سورہ مریم رکھا، عورت کے نام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہم ترجیح دیتے ہیں بیٹوں کو۔ اب جب یہ اتنی بڑی ہو گئی، قرآن کریم بیان کرتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ایک دن یہ عبادت کر کے اپنے حجرے میں گئیں، اپنے کمرے میں پہنچی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا۔ او نوجوانوں غور سے سننا، قرآن کہتا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا۔ جب اپنے کمرے کے اندر گئیں اور دروازہ بھی بند کر لیا یا پردہ ڈال لیا، آپ جو بھی اس کا ترجمہ کر لیں، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، کمرہ بھی بند کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اب ان کے گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک انسان کی شکل میں، ایک نوجوان کی شکل میں، ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے کمرے کے اندر بھیج دیا۔ یہ اتنی دیندار اور اس طرف فرشتہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اکیلا پن اور تنہائی اور کمرہ بھی بند۔ کبھی کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے دینداروں کے بھی پیر کانپ جاتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا گناہ کرنے کے سارے موقع ہاتھ میں، اور سامنے جو کھڑا ہے یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، آپ سوچو کہ فرشتہ ہو اور وہ کسی انسان کی شکل میں آیا ہو، کتنا خوبصورت بن کر آیا ہوگا، اور کمرہ بھی بند۔
یہ قرآن کہہ رہا ہے. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. گناہ کرنے کے سارے چانس ان کے پاس، سارے موقع ان کے ہاتھ، لیکن کیا کہتی ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. او نوجوان، اگر تجھے تیرے دل کے اندر ذرا سا بھی اللہ رب العالمین کا ڈر ہو تو فوراً میرے کمرے سے نکل جا، چلا جا، یہاں سے چلا جا. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتی ہوں، میں تیری حفاظت میں آتی ہوں، مجھے اس سے بچا. ایک تو ڈری ہوئی کہ کمرہ بند ہے تو آ کیسے گیا، یہاں تک پہنچا کیسے، اور پھر دوسرا اوپر سے یہ معاملہ کہ شیطان نہ برگلا دے. لیکن دیکھو کیا نکلا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت مریم گھبرا رہی ہیں، کہنے لگے قال انما انا رسول ربک. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں تو تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں. انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. اور میں اس لیے آیا ہوں، مجھے پروردگار نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری سنا دوں، ایک بیٹا دے دوں. اب یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات، بیٹا میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام. میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. اور میرا رب جانتا ہے کہ آج تک میں نے کوئی بدکاری بھی نہیں کی ہے. میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ شادی ہوئی میری، نہ نکاح ہوا میرا، نہ مجھے کسی نے چھوا، نہ میں بدکارا، نہ کچھ، تو میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. جبریل علیہ السلام کا جواب سنو، کہتے ہیں قال کذالک، ہوگا تو ایسے ہی. قال ربک هو علی ہین، ایسے ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین. اور تیرے رب کے لیے یہ سب کرنا تو بڑا آسان ہے، تیرے رب کے لیے یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. وہ لوگوں جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ ذرا مضبوط بنا کر تو دیکھو. میرا پروردگار تو وہ ہے جو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، صرف ماں کے ذریعے سے بھی اولاد ہو جاتی ہے. میرا پروردگار تو اتنی طاقتور ہے، اتنا طاقتور والا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. فرمایا بچہ کیسے ہوگا؟ فرمایا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے قال کذالک، ہوگا تو ایسے ہی. قال ربک هو علی ہین. اور تیرے پروردگار کے لیے یہ بڑی آسان سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ. اور جب وہ بچہ ہوگا تو اس کو دنیا کے لیے ہم نشانی بنا دیں گے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا جائے گا. اب آپ دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے پیدائش کے 4 طریقے بتائے ہیں. ماں باپ سے پیدا ہو، یہ تو نارمل ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے. اور نہ ماں ہو نہ باپ ہو اور بچہ پیدا ہو جائے، اولاد ہو جائے، یہ بھی ہو چکا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے. ماں اور باپ دونوں ہو، یہ نارمل ہے. دونوں نہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام. اور باپ ہو ماں نہ ہو، یہ بھی ہو چکا تھا، حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام. اب صرف آخری طریقہ رہ گیا تھا، 4تھا طریقہ رہ گیا تھا کہ باپ نہ ہو اور ماں ہو. فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ. یہ طریقہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے تجھے چنا ہے، تیرے گھر کے اندر یہ بچہ پیدا ہوگا، یہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے گا.
قرآن کہتا ہے فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، جب حاملہ ہو گئی، پیٹ سے ہو گئی، تو شرم کی وجہ سے جہاں رہتی تھی وہاں سے تقریباً 8 میل کی دوری پہ چلی گئی، یہاں کوئی نہیں تھا۔ لوگوں کو کیا کہیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارا تعلق بھی ایسے دیندار گھرانے سے، اور لوگ کیا مانیں گے؟ لوگوں کی سوچیں کیا بدلی؟ جو اس دور کے اندر تھی وہ آج بھی ہے، نہ آج کوئی رکتا ہے نہ اس دور کے اندر کوئی رکتا تھا۔ ہاں، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو تو وہ رکے گا، ورنہ بولنے کے لیے کیا فرق پڑتا ہے کسی کو؟ کیا دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے لوگوں سے؟ قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب وہ حاملہ ہو گئی، پیٹ سے ہو گئی، تو دور چلی گئی، تقریباً 8 میل کی دوری پر بیت المقدس سے چلی گئی، جس کا نام، جس جگہ کا نام تھا بیت اللحم۔ سنا ہوگا یہ لفظ بیت اللحم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے یہ بیت اللحم۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جب درد کی شکایت زیادہ ہو گئی، یعنی ولادت کا وقت بالکل قریب آ گیا، اب وہاں کوئی بھی نہیں ہے، فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو ایک کھجور کا درخت کھڑا ہوا تھا، بالکل سوکھا ہوا، یوں سمجھ لو کہ اس کا تنا تھا، صرف تنا کھڑا ہوا تھا۔ فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے درخت کے قریب آ گئی، اور اس کھجور کے درخت کے پاس میں بیٹھ کر کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے میرے پروردگار، کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، میں نسیا منسیا ہو چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، کاش یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ گھبرا رہی، لوگوں سے کیا کہیں گے، کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو، اور لوگ کیا مانیں گے میری بات کو؟ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ میری بندی حضرت مریم بڑی پریشان ہو رہی ہے، فناداها من تحتها اللہ تحزنی، آواز لگائی او میری بندی ڈر نہیں، ڈر مت، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے پیروں کے پاس دیکھ۔ اور جب انہوں نے پیروں کے پاس دیکھا تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر ایک چھوٹا سا چشمہ جاری کر دیا، پانی پینے کے لیے ایک چھوٹا سا چشمہ جاری کر دیا، کہا اس کو پیو، تسلی دو۔ آدمی جب گھبرا جاتا ہے نا تو پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پانی پیو پانی پیو، ایسے بولتے ہیں نہیں، تو کہا کہ تسلی کرو، پانی پیو پہلے۔ پھر فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، جس کھجور کے درخت کے نیچے تو بیٹھی ہوئی ہے، اسی کو زور سے ہلا دے، اسی کو ہلا دے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اسی کو ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ابھی تیرے اوپر تر کھجوریں، تازہ کھجوریں ابھی تیرے اوپر گرنے لگیں گی تو اس کو کھا لینا۔ اب یہاں دو باتیں، اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ایسے ہی کھجوریں گرا سکتا تھا، لیکن ہلانے کا حکم دیا، خُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اسے ہلا تب گریں گی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رزق تو اللہ دیتا ہے، لیکن آپ کو محنت کرنا پڑے گی، آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ وہ چاہتا تو ایسے ہی دے دیتا، وہ تو معجزے پہ معجزہ دکھائی رہا ہے اپنے، لیکن کہا نہیں، درد میں ہے پھر بھی ہلا، اور ہلوایا اس پیڑ کو، تب کھجوریں گرائی۔ پتہ یہ چلا کہ رزق تو اللہ دیتا ہے، اسباب وہی بناتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، لیکن آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ اور دوسری بات، اللہ چاہتا تو وہاں اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا پیڑ پیدا کر دیتا، سیب کا کر دیتا، آم کا کر دیتا، امرود کا، کوئی سا بھی پیڑ پیدا کر دیتا اللہ کہ یہ کھا لے یہ کھا لے یہ کھا، نہیں، کھجور کا کیا۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں، حکما بتاتے ہیں کہ جب عورت پیٹ سے ہو یا زچگی کا ٹائم ہو تو طاقت کے لیے اور عورت کی پیٹ کی صفائی کے لیے کھجور سے بہتر کوئی چیز ہوتی نہیں۔ اللہ تو حکیم ہے نا، کھجور طاقت کے لیے آپ کھجور کھلائیے، جیسے جیسے ٹائم قریب آئے کھجور کھلائیے، ہاں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کہ کتنی کھلانا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادہ مقدار نقصان کرنے لگتی ہے، آپ روٹی زیادہ کھا لیں وہ آپ کو نقصان کر دے گی۔ تو ساقط علیک رطبا جنیا،
اللہ فرماتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اللہ نے کہا کہ اسی کو کھا اور یہ پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، پریشان مت ہو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب بھی تو کسی مرد کو دیکھے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اب جب وہ مرد آئے گا تو پوچھے گا ضرور کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، پوچھے گا ضرور۔ جب وہ تو سے کے بارے میں سوال کرے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو کہہ دینا کہ آج میں نے چپ روزہ رکھا ہوا ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ امت محمدیہ سے پہلے یہ روزہ رکھا جاتا تھا، چپ روزہ، اللہ کی عبادت کرو، بات نہیں کرنا کسی سے، یہ روزہ چلتا تھا، ہماری شریعت میں نہیں۔ امت محمدیہ میں یہ روزہ اللہ رب العالمین نے منسوخ کر دیا، چپ روزہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس دور میں چلتا تھا، ان امتوں میں چلتا تھا، کہا چپ روزہ رکھ لو، بول رہی مت، کچھ بھی پوچھے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور یہ بھی مت بتانا کہ میں روزے سے ہوں، چپ روزہ رکھو، اشارے سے بتانا صرف کہ میں نے چپ روزہ رکھا۔ فاتت به قومها تحمل، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی قوم کے اندر آئیں جو 8 میل دور چلی گئی تھی، اور جیسے ہی قوم کے لوگوں نے دیکھا، دیکھو آدمی کتنا ہی بڑا عابد ہو، زاہد ہو، عبادت گزار ہو، لیکن قوم ایسی ہوتی ہے کہ چھوڑتی نہیں ہے۔ یہ قوم انہی کی تو تھی، یہ پورا قبیلہ انہی کا تو تھا، یہ سارے کے سارے لوگ انہی کے تو تھے، لیکن یہ آپ یاد رکھیں، آپ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اگر آپ سے یہاں ذرا سی غلطی ہوئی فوراً ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے مریم کو نہیں چھوڑا، ہماری تمہاری اوقات کیا ہے یہ آپ سمجھ لو۔ آپ کو لگ رہا نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہاں، بس آپ اپنے پاس رکھیں، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، آ گئے مریم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تیرے پاس میں کہاں سے آیا، لقد جئت شیئا فریا، تیرا نکاح نہیں، شادی نہیں، کسی مرد نے تجھے چھوا نہیں، تیرے پاس میں یہ کہاں سے آیا؟ اب دیکھو شک کر رہے ہیں، لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون، مریم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، تیرے ماں باپ بڑے نیک تھے، تو بڑے دیندار گھرانے کی ہے، اور یہ تو نے کیا کیا، کیا تو نے کوئی بدکاری کر لی ہے، یہ بچہ تیرے پاس میں کہاں سے آ گیا؟ ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، تیرے ماں باپ تو بڑے دیندار تھے، لیکن یہ بچہ تیرے پاس میں کہاں سے آیا؟ مطلب کہنا یہ چاہ رہے تھے یہ تو نے کیا کر لیا؟ فاشارت الیہ، تو جو اللہ نے سمجھا دیا تھا نا کہ بولنا کچھ نہیں ہے تمہیں، اشارہ کر دینا صرف، فاشارت الیہ۔ اب میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے، قوم کے لوگوں نے یہ نہیں کہا اے مریم یہ کیا کیا تو نے، بلکہ کہا اے ہارون کی بہن یا اخت ہارون۔ ان کے خاندان میں یا ان کی کسی بھی شکل میں کوئی ہارون نام کے بھائی ہوں گے ان کے، وہ بھی بڑے دیندار تھے اور اس علاقے میں بڑے مشہور تھے اپنی عبادت کے لیے، تو کہا کہ ارے تیرا بھائی تو اتنا دیندار، تو بھی اتنی دیندار، تو دیندار آدمی کی طرف نسبت کر کے کہا کہ تو اس کی بہن ہے اور تو نے یہ کیا کیا، سمجھ لیں کہ نہیں؟ تو کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کیا۔ اب میں یہاں ایک بات کہوں گا، غور سے سنو، بھائی کا نام لے کر بہن سے کہا جا رہا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی کو اپنی بہن کے اوپر خصوصی نظر رکھنا چاہیے۔ باپ تو رکھے گا، ماں تو رکھے گی، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے یا اخت ہارون کہہ کر قرآن نے یہ بتایا کہ بھائیوں کو بھی اپنی بہن پر نظر رکھنا پڑے گی، نگرانی کرنا پڑے گی، ذمہ داری اٹھانا پڑے گی۔ یا اخت ہارون، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاشارت الیہ، اب میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، اس بچے سے پوچھو، یہ بچہ بتائے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ اب میں یہ پورا اگر آپ کو بتاؤں نا تو بھی بہت ٹائم ہو جائے گا،
اب اس کو میں یہیں چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے آگے سے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے تعلق سے جو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، اس میں سے ہمیں ایک عقیدہ اللہ رب العالمین نے یہ دیا، اور بہت ہی مضبوط عقیدہ دیا، کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، یکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اور یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ لے کر انسان چلا جائے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اور سارے عمل کر کے جائے اور یہ عقیدہ نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک مضبوط عقیدہ کہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ساتھی اور کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ دنیا کے اندر قسم قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور پھر ان کے عقیدے الگ الگ طریقے کے۔ انہی گمراہ عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد بھی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ تو ہے وہ عقیدہ جو اللہ نے دیا، اور اگر اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ماننا ہم مان لیں تو جانتے ہیں پھر کیا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھو کہ اگر اللہ کو اکیلا مانتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور اللہ کی اگر اولاد مان لیں تو پھر اس کے نقصان کیا ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی بیٹیاں مانتے تھے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے۔ تو دیکھو اب دھیمے دھیمے کر کے اللہ کا کنبہ بننا ہے، یہ ہے گمراہ عقیدہ۔ کیا کہا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب دوسری طرف آ جائیے، کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں خاندان اور قبیلے ہوتے نا، یہ اللہ کا خاندان بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، پہلے بیٹیاں اس طرف بیٹے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرشتے بیٹیاں ہیں، دو بیٹے ثابت ہو گئے، ایسے تو آپ پورا خاندان بنا دیں گے اللہ تعالیٰ کا، پھر ناتے ناتی پوتے پوتیاں، پھر تو آپ بڑھاتے چلے جائیے۔ تو اللہ نہیں ہو گیا، وہ تو ہماری طرح ایک عام انسان ہو گیا، پھر فرق کیا رہ گیا ہم میں اور اللہ میں؟ تو یہی تو اللہ رب العالمین کی طاقت اور اس کی قدرت ہے، یہی تو اس کی خصوصیت ہے کہ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھی اور اس کا شریک نہیں۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھے
تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا۔ اب بتائیے، ایک ایسا تصور اللہ رب العالمین کا کہ جس کی بیوی بھی ہو، جس کے بیٹے بھی ہوں، جس کی بیٹیاں بھی ہوں، اور وہ اللہ بھی ہو۔ بیوی، بیٹے، بیٹیاں، ان سب کی ضرورت کس کو پڑتی؟ جو محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے ان کو ضرورت پڑتی کہ لاؤ بھائی شادی کر لے، اولاد ہو جائے۔ یہ تو محتاجگی کی نشانی ہے، یہ محتاجگی کی علامت ہے، اور اللہ ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے۔ سن 9 ہجری میں بہت سارے وفود، بہت سارے گروپ، بہت سارے وفد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر وہ اسلام قبول کرنے لگے۔ سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں اسلام جتنی تیزی سے پھیلا، کسی سن میں اتنی تیزی سے اسلام نہیں پھیلا۔ تو نجران سے ایک گروپ آیا تھا، تقریباً 60-65 لوگ تھے، اور سارے کے سارے عیسائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے تو کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس بات پہ مناظرہ کرو گے؟ مناظرہ اس بات پہ کریں گے، آپ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مناظرہ اس بات پر ہوگا۔ پیارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ ارے مناظرہ کیا، تم چاہو تو مباہلہ کر لو۔ یہ مناظرے سے ایک اسٹیپ آگے ہے، مباہلہ۔ یہ سب سے خطرناک قسم ہوتی ہے مناظرے کی۔ کہا مناظرہ نہیں، مباہلہ کر لو اگر تم چاہو تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپس میں مشورہ کر کے بتاتے ہیں آپ سے مناظرہ کرنا ہے یا مباہلہ کرنا ہے۔ تو کہنے لگے دیکھو، اگر یہ واقعی اللہ کے سچے نبی نکلے اور مباہلہ کر لیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، کیونکہ مباہلے میں بددعائیں کرنا پڑتی ہیں خود اپنے خلاف، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے ساتھ اللہ تو مجھے تباہ کر دے، برباد کر دے، غارت کر دے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہنا پڑتا ہے۔ اور وہ شاید آپ کو یاد ہوگا جو ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بیچ میں مباہلہ ہی تو ہوا تھا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ پہلے اس کو تو مار دے، پہلے اس کو برباد کر دے۔ اور تاریخ گواہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی مباہلہ ہوا اور اگلے سال ہی مر گیا، اور علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، 40 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو یہ مباہلہ مناظرے سے ایک آگے کا اسٹیپ۔ تو کہا چاہو مناظرہ کر لو چاہے مباہلہ کر لو، پیاری نبی فرماتے میں دونوں کے لیے تیار ہوں۔ نہیں مناظرہ کر لو، مباہلہ نہیں۔ ڈر گئے، مباہلہ نہیں، اگر نبی نکلے گے تو پھر تو سمجھ لو کہ برباد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے مناظرہ کرو۔ مناظرہ کس بات پر ہوگا؟ مناظرہ اس بات پر ہوگا، آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کی دلیل کیا ہے؟ مناظرہ شروع ہو گیا۔ آپ کی دلیل کیا ہے؟ کہا میری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جو دیکھو پچھلی بات میں نے پچھلے ہفتے جو چھوڑی تھی بات، وہ میں اب کنیکٹ کر رہا ہوں۔ کہ مناظرہ اس بات پر ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو بغیر باپ سے پیدا کیا ہے، ان کا کوئی باپ نہیں۔ اب جب ان کا کوئی باپ نہیں تو اللہ رب العالمین ان کا باپ ہے، وہ ان کے بیٹے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں کوئی باپ نہیں تھا۔ تو کہا یہی وجہ ہے، اگر ایسا ہو جائے تو انسان اللہ کا بیٹا بن جاتا ہے۔ کہا جی، اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اگر صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کا بیٹا بن سکتا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی، تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ ادھر ایک باپ نہیں ہے تو بیٹے، یہاں باپ اور ماں دونوں نہیں، اور ان کو تم بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مناظرہ ختم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے قوم کے پاس میں پہنچی. قوم کے لوگ جو ان کو کرنا تھا وہ کیا، وہ تو کرتے ہی ہیں. کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. پچھلا خطبہ یاد ہے نا؟ ہاں. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. نہ تو تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں. یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ تیرے خاندان میں سب بڑے نیک گزرے. اللہ نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا چپ کا روزہ رکھ لو، صرف اشارہ کرنا ہے. فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کر دیا. کہنے لگے یہ بچہ بتائے گا. فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا. اب حال ہی کے بچے، دودھ پیتے بچے اپنی ماں کی گود میں ہیں. جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ بچہ جواب دے گا، قوم کے لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان مثل المہد صبیا. ایک تو نے اتنا برا کام کر لیا اور اوپر سے مجھے کیا بے وقوف سمجھ رہی ہے، ہم لوگوں کو کیا پاگل سمجھ رہی ہے. یہ چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، ابھی حال ہی کا بچہ ہمیں کیسے جواب دے گا؟ کیا ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اتنے چھوٹے سے بچے بولا نہیں کرتے؟ بے وقوف سمجھتی ہے نا، مذاق بنا رہی ہے ہمارا. ڈھٹائی دیکھو، ایک تو اتنا غلط کام اور اوپر سے لگی مذاق بنانے ہمارا. بے وقوف سمجھتی ہے ہمیں. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کیسے جواب دے گا؟ اتنے چھوٹے بچے بولا نہیں کرتے. جب انہوں نے یہ بات سنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ بڑی دیر ہو گئی ہے اور یہ بچے اور یہ لوگ میری ماں کے اوپر الزام پہ الزام لگاتے چلے جا رہے ہیں. کوئی زانیہ کہہ رہا ہے، کوئی بدکار کہہ رہا ہے، کوئی پورے خاندان ہی کو برا کہہ رہا ہے. طریقے کے الزام یہ لوگ لگا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بولنے کی طاقت عطا فرما دی. قرآن کریم بیان کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے بول اٹھے انی عبد اللہ. او میری ماں کے اوپر الزام لگانے والو، او میری ماں کو برا بلا کہنے والو، او میری ماں کے اوپر تہمتیں اور تانے لگانے والو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. غور کریے ذرا اس جملے پر اور اس ٹکڑے پر. پوچھا یہ تھا کہ بچہ کہاں سے آیا، تو بتانا یہ تھا نا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بچہ آیا کہاں سے. اپنی ماں کی صفائی دکھاتے کہ ایسا ایسا ہوا تھا، پھر اللہ نے چاہا کہ اللہ رب العالمین اپنا وہ چوتھا طریقہ جو ابھی تک نہیں ہوا تھا کہ ماں ہو باپ نہ ہو اور اولاد ہو جائے، اللہ رب العالمین وہ دکھانا چاہتا تھا، اس نے میرے ذریعے سے دکھایا. یہ سب کہتے ہیں لیکن نہیں. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے انہوں نے سب سے پہلے جو کہا اپنی ماں کی صفائی دینے سے پہلے، اپنی صفائی دینے سے پہلے اللہ رب العالمین کی پاکی اور اللہ کی صفائی بیان فرمائی. فرمایا انی عبد اللہ، میری ماں کو برا کہنے والو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی ماں کی صفائی بعد میں دی جائے گی، ماں کے تعلق سے بعد میں بتایا جائے گا. یہ جو تم مجھے اللہ کا بیٹا ماننے لگے ہو یا اللہ کا بیٹا آگے چل کر مان لو گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبد اللہ، مجھے اللہ کا بیٹا نہ بنا دینا، مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہنے لگنا، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ. غور کرنے کی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا جملہ نکلوایا، جو سب سے پہلا کلمہ نکلوایا، جو سب سے پہلی بات نکلوائی وہ یہ تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں. اور اس سے زیادہ افسوس کی آج بات یہ ہے کہ ان کے ماننے والے
جو جملہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا اسی جملے کو بھول گئے، اسی کلمے کو بھول گئے، اسی بات کو بھول گئے، اور سارے کے سارے لوگوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندے سے اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں، مجھے بیٹا نہ سمجھ لینا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، یا اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں کہیں بھی رہوں گا اللہ کی برکتیں میرے اوپر ہوتی رہیں گی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے یہ وصیت بھی کی ہے جب تک میں دنیا کے اندر زندہ رہوں میں نماز بھی پڑھتا رہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں۔ ایک ایک جملے پر غور کیجیے آپ، اللہ کی برکت ہوگی، یعنی اللہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے۔ نماز پڑھنا ہے یعنی مجھے اپنی عاجزی دکھانا ہے، میں مخلوق ہوں، خالق نہیں، میں رب نہیں ہوں، رب کا بندہ ہوں۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میری جان میں جان ہے مجھے اس کی عبادت کرنا ہے۔ آگے فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور میرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا میرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ تین جگہوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مفسرین نے لکھا ہے یہ تین چیزوں کا جو ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر ان سے زیادہ پریشانی والے مرحلے کوئی دوسرے نہیں ہوتے۔ پیدائش کا وقت جب زچگی کا عالم ہوتا ہے، انسان اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، یہ بڑا دشوار مرحلہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جس دن اس کی موت کا دن ہوتا ہے، مرتا ہے اور قبر کے اندر جاتا ہے، اس سے زیادہ پریشانی والا دن کوئی اس کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس میں جائے گا، میدان محشر میں سارے اکٹھا ہوں گے، تو اس سے زیادہ پریشانی والا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، اللہ کی سلامتی ہی سلامتی ہمارے اوپر۔ قرآن کریم کہتا ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح واقعہ ہے، یہ ان کی پیدائش کا صحیح واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں۔ قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بکواس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں وہ بالکل گپ بولتے ہیں، ایک دم بکواس بات کرتے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ بکواس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ اکیلا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، دیکھیں یہ حدیث قدسی ہے۔ اب حدیث قدسی کیا ہوتا ہے؟ اب جو لوگ درس میں آتے ہیں نا ہمارے، وہ تو فٹاک سے سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ میں اس کو بتا چکا ہوں کہ حدیث قدسی کیا ہے۔ حدیث اور حدیث قدسی یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اب حدیث قدسی کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اب یہ اتنا لمبا وقت نہیں کہ پھر سے میں ڈیٹیلز بتاؤں، اس لیے آپ لوگ درس میں آئیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کے تعلق سے اور شریعت کے تعلق سے کیا کیا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، یعنی آدم کے بیٹے یعنی انسان، یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔
وَكَذَّبَنِي ابن آدم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور ابن آدم یعنی یہ انسان مجھے جھٹلاتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، لیکن ان کے لیے مناسب بات نہیں تھی کہ وہ مجھے جھٹلاتے۔ پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اما تکذیبہ، اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے لن یعیدنی کما بدأنی، اللہ مجھے دوبارہ مرنے کے بعد میں زندہ نہیں کرے گا۔ میں کیوں نہیں کروں گا اور میں کیوں نہیں کر سکتا؟ جب میں تجھے پیدا کر سکتا ہوں تو میں تجھے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ مجھے جھٹلاتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، جو کچھ بھی ہے دنیا ہی ہے، بس یہیں پہ ختم ہو جانا ہے۔ یہ وہ جھٹلاتا ہے مجھے کہ اللہ نہیں پیدا کر سکتا، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَمَّا شَتَمَهُ، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان کا، بنی آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے۔ فرمایا گالی دینا یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنی کوئی اولاد بنا لی، یا اللہ کے کوئی لڑکا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ یعنی انسان اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، لیکن اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالیاں دیتا، اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ وہ مجھے گالی دیتا ہے اور کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے الاحد الصمد، میں تو اکیلا ہوں، میں تو بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ تو میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور وہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں ذرا۔ اور ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اسی سورہ مریم کے اندر فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، مسلمانوں کو اور سے سننا ان الفاظوں کو، فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اس نے بہت ہی گندی، بہت ہی نامناسب، بہت ہی بھاری بات کہہ دی، بہت ہی بڑی بات کہہ دی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا کوئی اولاد، اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوا ہم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، ہم نے اللہ پر کتنا بڑا الزام لگا دیا، ہم نے اللہ کو کتنی بڑی گالی دے دی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، او بندو تم نے اتنی بڑی بات میرے بارے میں کہہ دی ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ یہ آسمان کپ کپا کر تمہارے اوپر ٹوٹ کر گر جائے۔ اس بات کو سننے کے بعد آسمان بھی اس کو برداشت نہ کر سکے۔ یتفطرن منہ وتنشق الارض، زمین اپنے اندر سے پھٹ جائے، جگہ جگہ سے زمین کے ٹکڑے ہو جائیں۔ وتخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑوں کو تم دیکھ رہے ہو یہ ریزہ ریزہ بن کر اڑنے لگے، تم نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ ہم احساس نہیں کرتے اس چیز کا، لیکن یہ آسمان اس بات کا احساس کرتا ہے، زمین کرتی ہے، پہاڑ کرتے ہیں کہ ارے یہ اللہ کے لیے اولاد بتا رہا ہے، اللہ کے لیے بیٹا بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتوں کو سننے کے بعد قریب ہے کہ آسمان کپ کپا پر اور وہ پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے یہ مناسب ہے ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ آج جب یہ اس طریقے کا موقع آتا ہے، اس طریقے کا موسم آتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، کالج میں پڑھنے والے خاص طور سے، اور آفسوں میں کام کرنے والے اور دوسری جگہوں پر جاب کرنے والے، ٹائپ ہو رہا ہے موبائل میں ہیپی کرسمس، ہیپی کرسمس، ہم مناتے نہیں، بول دیتے ہیں۔ آپ نے کیا بولا آپ کو اندازہ بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے،
اسی کی خوشی چل رہی ہے، چاہے وہ نئے سال کا جشن ہو اور یا وہ 25 دسمبر کی خوشی ہو، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی یہاں اولاد ہوئی، اور وہ اسی عقیدے کے مطابق اپنی یہاں خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کے مسلمان، انہیں پتہ ہی نہیں وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، اللہ کے بارے میں کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، موبائل میں میسج ٹائپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں۔ پہلے تو وہ کارڈ لکھنے کا چلن تھا، ابھی تو وہ ذرا کم ہو گیا ہے، تو اب موبائل کے ذریعے سے میسج کیے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہیپی کرسمس، مبارک ہو، اللہ کی اولاد ہوئی ہے۔ یہ تمہارے عقیدے ہیں، یہ عقیدے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن من، آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کے بارے میں اتنی بھدی بات بولتے ہو تم، اور ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، اور اگر بولو، ٹوکو، کہو تو کیا کہتے ہیں کہ ہم مانتے تھوڑی، ہم تو کہہ دیتے ہیں بس۔ ارے بھائی تم نے جو کہا ہے نا، تو تم نے کتنی بڑی بات کہی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں اس چیز کا۔ اس لیے خاص طور سے میرے نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اس چیز کا خیال رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی دلیلیں نہیں دی، اتنی عام سی بات کہی، اتنی چھوٹی سی بات کہی ہے کہ ہر آدمی کے سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے آپ کو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں، فلسفے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور تمام چیزوں کے کورس کرنے کی ضرورت نہیں، بڑی عام سی بات کہہ دی سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے۔ فرمایا کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام، تم کہتے ہو کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ یہ الہ ہیں، معبود ہیں، گاڈ ہیں یا سن آف گاڈ ہیں وغیرہ وغیرہ، تم یہ کہتے ہو، تم ان کو رب مانتے ہو۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ اب آپ سوچ لو اس پر جتنا سوچنا چاہو، آپ سوچ لو یہ کیا کہہ دیا قرآن کریم نے کہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ارے جناب، جو کھانا کھانے کا محتاج ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی عام بات کہی، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھاتے تھے کیا مطلب؟ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو کھانے کا محتاج ہو اس کو تم الہ مانتے ہو، اس کو تم رب مانتے ہو، اس کو تم رب کا بیٹا مانتے ہو، کھانے کا محتاج ہے وہ، کھانا کھائے گا، اس کے لیے سامان خریدے گا، اس کے لیے کھیتی باڑی کرے گا، اس کے لیے تجارت کرے گا، بزنس کرے گا۔ آپ سوچ لو جتنا سوچنا ہے آپ کو، اور کھانا کھانے کے بعد جب کھانا پیٹ میں جائے گا پھر اس کو نکالنے کا بھی ذریعہ چاہیے۔ اب اس سے زیادہ محتاجگی اور کیا ہوگی؟ ذرا سی بات اللہ رب العالمین نے کہا یا کلان الطعام، ہمارے یہ تو کھانا کھاتے تھے۔ اب آپ سوچو اس کے اوپر جتنا سوچنا ہے آپ، بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کہ نہیں؟ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں پھر بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جب سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہو جائیں گے، اور میدان محشر میں اکٹھا ہونے کے بعد ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، فَيُنَادِي مُنَادٍ، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، آج کے دن جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ میں جا کے کھڑا ہو جائے، بٹ جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ میں جا کے کھڑا ہو جائے۔ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو صلیب کی عبادت کرنے والے تھے وہ صلیب کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ صلیب جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایک نشان ہوتا ہے، آپ جب جائیں گے
چرچ میں جائیں گے یا آپ ان کے پادری فادر اور جو ان میں جو ہوتی ہیں نن جو ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کے گلے کے اندر ایک لاکٹ پڑا رہتا ہے اور اس پہ ایسے کراس کا نشان ہوتا ہے اس طریقے سے، اس کو صلیب بولتے ہیں عربی میں۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، تو اس صلیب کی عبادت کرنے والے اس صلیب کے پاس میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، اور بتوں کی عبادت کرنے والے بتوں کے پاس میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ كُلُّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، اور جو جس کی بھی دنیا کے اندر عبادت کرتا تھا وہ اسی کے پاس میں جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ سوچو کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں اور قیامت کے دن بھی اپنی منمانی کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آرڈر آئے گا وہاں تو اس کے بعد تو آپ اپنے آپ چل پڑیں گے۔ اب کسی کے دل میں اگر یہ خیال آ جائے کہ میں تو نہیں جاؤں گا، کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے میں نہیں جاؤں گا، وہ تو حکم ہوا ہے نا، کوئی پکڑ کے گھسیٹ تھوڑی رہا ہے نا مجھے، کوئی کھینچ تھوڑی رہا ہے نا مجھے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا، پڑھائی کے زمانے کی بات بتاتا ہوں آپ کو، جب میں پڑھ رہا تھا تو اس طریقے کی روایتیں آتی تھیں حدیثوں کے اندر، تو ہم لوگ اپنے استاد سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتائیے کون چاہے گا کہ وہ صلیب کے ساتھ میں جا کے کھڑا ہو جائے؟ آج تو اللہ کا نظارہ سامنے سے دیکھ رہا ہے، وہ جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سامنے سب کچھ ہے، 1 میل کی دوری پر سورج ہے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آج تو بچنا چاہے گا، کون چاہے گا کہ جا کے کھڑا ہو جائے؟ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی تھی، وہ مثال یہاں سے لے کر جائیے۔ کہنے لگے وہاں سب اپنے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے کیسے؟ کہا یہ بتاؤ، جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو جب سب لوگ جاتے ہیں اس میں جس کو پڑھنا ہوتا ہے وہ تو جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جس کو نہیں پڑھنا ہوتا ہے وہ جا کے الگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سے کوئی کہتا ہے آپ الگ کھڑے ہو جائیے؟ ان سے کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا نا۔ آپ دیکھو گے کہ ہر نماز جنازہ میں 20 40 50 100 آدمی آپ کو ضرور ایسے مل جائیں گے، وہ الگ تھلگ کھڑے، انہیں کوئی مطلب نہیں نماز سے۔ کسی نے کہا ان سے کہ نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ چلے جائیں، کوئی نہیں کہتا ان سے، لیکن پھر بھی وہ الگ کھڑے ہو جاتے کہ نہیں؟ جی قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، ان سے کوئی کہے گا نہیں کہ چلیے جائیے ہٹیے یہاں، نہیں، اپنے آپ جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ وَأَصْحَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ وَأَصْحَابُ كُلُّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَةٍ، اپنے اپنے معبودوں کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيُنَادِي مُنَادٍ، پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا۔ پہلے یہودیوں سے کہا جائے گا فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ یہودی کہیں گے نعبد عزیر ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے عزیر ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ، تو ان یہودیوں سے کہا جائے گا کذبتم، تم جھوٹ بول رہے ہو، مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدٍ، نہ تو اللہ کی کوئی بیوی تھی نہ اللہ کی کوئی اولاد تھی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کہیں گے پروردگار پیاس لگ رہی ہے۔ دنیا میں ان کو لگتا ہے نا کہ وہ تو اللہ کے چہیتے ہیں، سب سے زیادہ کچھ بھی کر لیں اللہ کے چہیتے ہیں۔ کیا چاہیے؟ کہ پیاس لگ رہی ہے، حکم دیا جائے گا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو اور وہیں پہ جا کے پیو، یعنی جہنم کا پانی تمہیں پلایا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا فَيُقَالُ لِلنَّصَارَى، پھر ان عیسائیوں سے پوچھا جائے گا، نصارہ سے پوچھا جائے گا ما کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ ان کا بھی جواب ہوگا نعبد مسیح ابن اللہ، ہم اللہ کے بیٹے حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جواب دیا جائے گا فیقال، ان سے بھی کہا جائے گا کذبتم، تم جھوٹ بول رہے ہو، متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولد، اللہ رب العالمین کی نہ تو کوئی بیوی تھی نہ کوئی اولاد تھی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ کہ پیاس لگ رہی، بہت دیر سے کھڑے ہوئے ہیں، سورج بھی 1 میل کی دوری پر ہے، اچھا پانی بھی چاہیے؟ اتنا بڑا جرم کر کے آئے ہو، ڈھٹائی دیکھو یہاں، پانی بھی پلاؤ ان کو، چائے بنوا دیں۔ کہ اچھا حکم ہوگا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، اٹھاؤ ان کو بھی جہنم کے اندر پھینکو۔ اب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو یہودیوں کے بارے میں، یہ عیسائیوں کے بارے میں، اور جو جن کی عبادت کرتا ہے ان کے بارے میں ہے۔
ہم تو بچ گئے، ہم نے تو ایک میسج ٹائپ کیا تھا، بس ہم نے تو بولا تھا فون پر، ہمارا عقیدہ نہیں تھا، بول دیتے تھے، ہم تو بچ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، تم جس کے جیسا عمل کر کے گئے ہو دنیا کے اندر، قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین جیسے ذات کے اعتبار سے اکیلا، ویسا ہی صفات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اور یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ آپ اگر کہیں پڑھائی کر رہے ہیں یا آپ کے بچے کہیں پہ پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ پڑھوائیے انہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو خیال رکھیے کہیں ایمان سے تو ہاتھ نہیں دھو رہے ہیں، ان کا عقیدہ تو نہیں بگڑ رہا ہے، یہ تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن وہ بھی گنہگار ہوں گے اور ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔